حکومت کیا تھا، ان کی حکومت میں کیا ان کی عدالت تھی، کیا ان کی شجاعت تھی. کیونکہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس حکومت آتی ہے تو آپ کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، آپ کسی سے اچھے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. جبکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا میسج دے رہے ہیں حکومت میں ہونے کے باوجود. بہت اچھا اور اہم سوال ہے اور آج کی ضرورت بھی ہے یہ. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، بے شک، اور قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. واہ، تو آیا رسول پاک کے بعد بھی کوئی ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہے. اور رسول پاک نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بما لم تضلوا بعدی. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. تو لہٰذا ہمارے لیے رول ماڈل اور ہمارے لیے مرجع دینی اہل بیت اطہار ہیں. تو مولا کائنات علی علیہ السلام جہاں نمازیوں کے لیے رول ماڈل ہیں بے شک، کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والی شخصیت شب و روز میں، واہ، وہاں پر ہمارے لیے خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. مولا علی علیہ السلام نے 4 سال 9 مہینے 5 دن تقریباً حکومت کی ہے. جی، تو یہ جو 5 سال انہوں نے حکومت کی ہے اس میں تمام حکمرانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے. اور ان کی طرز حکومت کو دیکھتے ہوئے اور خصوصاً ان کا جو عہد نامہ ہے وہ جو ان کا منشور ہے جو آپ نے اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھ کر دیا جب ان کو مصر کا گورنر بنایا، تو وہ مصر کے گورنر کو جو لکھ کے دیا ہے عہد نامہ وہ نہج البلاغہ میں وہ مولا کا وہ خط موجود ہے. اور اس میں حکومت کرنے کے طریقے اور طرز رفتار حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، رایا کے ساتھ رایا کے کیا حقوق سب اس میں بیان کیے. اور اقوام متحدہ نے 4 سال پہلے اس خط کو لیا اور اس کو تاریخ انسانیت کی اہم ترین ڈاکومنٹ کے طور پر لے لیا کہ تاریخ انسانیت میں حکومت کرنے کی جو سب سے بہترین روش اور طریقہ کار ہے وہ مسلمانوں کے حکمران علی ابن ابی طالب نے دیا ہے اور اس کو اقوام متحدہ نے اپنے ہاں ثبت کر لیا ہے. تو لہٰذا یہ نمونہ حکمران جو ہیں ماڈل رول ماڈل وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے رسول پاک کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں انہوں نے ہمیں مولا علی علیہ السلام کو جس طرح قرآن انہوں نے دیا ہے نا ہمیں کہ یہ بھی ان کا معجزہ ہے اور مولا علی بھی رسول پاک کا معجزہ ہے اور ان دونوں کی وجہ سے ہی اسلام بچا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت میں آپ نے اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا ہے کہ خود امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَاللَّهُ 5 سَنِينَ وَمَا وَضَعَ عَاجِرَةً عَلَى عَاجِرَةٍ وَلَا لَبْنَةً عَلَى لَبْنَةٍ. کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو 5 سال حکومت کی ہے تو انہوں نے اپنے ذاتی مکان کے لیے ایک اینٹ بھی نہ لگائی، یعنی اصلاً مکان تعمیر نہ کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی آتے ہیں لوگ حکمران تو پتہ چلتا ہے جناب ان کا فرض کریں اسلام آباد میں تو ہے ہی لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ ملتان والے گھر کو بھی سرکاری گھر قرار دے دیا گیا ہے، وہ مثلاً وہ جو کراچی میں اس کو بھی قرار دے دیا گیا، لاہور میں بھی بن گیا، ادھر ادھر. تو جہاں جہاں مکان کروڑوں روپے بنتے ہیں کروڑوں روپے کی سیکورٹی وہاں پر اور وہ ان سارا خرچہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جاتا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے جو 5 سال حکومت کی انہوں نے ایک اینٹ بھی اپنے مکان کے لیے اصلا مکان تعمیر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کی کیسی ہے. عدالت میں اصل میں کہا گیا ہے کہ مولا علی کو قتل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی عدالت کو یہ دنیا متحمل نہیں ہو سکی. یعنی وہ جو عیسائی مورخ ہے جس نے لکھی ان پر کتاب تو اس نے کہا ہے کہ علی علیہ السلام کو جو قتل کیا گیا محراب میں
شدت عدل، ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے. تو لہذا عدالت ایسی ہے کہ وہ خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعہ، لو اعطی تو اگر مجھے عطا کیے جائے، مجھے دے دیے جائے، الاقالیم السبعہ 7 اقلیم کی حکومت مجھے دے دی جائے، بما تحت افلاکہا، اس افلاک کے آسمان کے نیچے جو 7 حکومت ہے، یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ کتنے بر اعظم ایشیا 6 یا 7 ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے تمام روئے زمین کی حکومت بھی دے دی جائے. الا ان آسی اللہ فی نملۃ، کہ میں نصیحت کروں ایک چونٹی کے حق میں، کیا اسلبھا جلب شعیرۃ، کہ میں چونٹی کے منہ میں جو چھلکا ہے وہ گندم کا یا جو بھی چھلکا لے کے جا رہی ہے چونٹی، کہ میں کیا کروں کہ اس سے ظلم سے چھین لوں، ما فعلتہ، تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اور 7 اقالیم کی حکومت کو تو میں رد کر سکتا ہوں، لیکن کسی کے حق میں حتی چونٹی کے حق میں بھی ظلم کرنے والا نہیں. تو لہذا وہ عادل امام ہے کہ جو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس پروردگار کی صفات کا مظہر ہے. یہ علی مرتضیٰ ایسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا مظہر ہے. یعنی وہ جو صفات خداوندی ہیں ان کو اگر مخلوق میں دیکھنا ہو تو سب سے بڑی آیت کبریٰ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے. اگر اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے کہ جو کچھ چاہو، ہر علم اللہ کے پاس ہے، علم غیب بھی اس کے پاس ہے، اور ماضی کا، حال کا، مستقبل کا. تو اب اس کے بندوں میں سے اگر کوئی یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، تو یہ اللہ کی اس صفت کا مظہر ہے. یعنی اس علم کا اظہار اس کے بندے کے وجود سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفت علم اس سے اظہار ہو رہا ہے. تو اس کی عدالت کا بھی اظہار ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت دے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ چونٹی پر ظلم کرو، اس کے منہ سے چھلکا وہ لے لو جو لے کے جا رہی ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا، 7 اقلیم کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا. تو لہٰذا یہ ان کی عدالت ہے. اور دیکھیں کہ طرز حکومت میں کس طرح سے مولا کائنات مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی، اور راتوں میں جا جا کے لوگوں کو دیکھتے تھے کون بھوکے ہیں اور کون نہیں ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ جو مولا نے حکومت کی ہے تو راتوں کو خود اپنے کندھے مبارک پر وہ کبھی گندم کی بوریاں، کبھی جو روٹیاں، کبھی کھانے پینے کا سامان وہ بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے خادم، آپ کے بیٹے دوسرے کہتے تھے کہ آقا مولا بابا جان ہمیں دے، یہ ہم یہ چھوڑ کر آتے ہیں. تو لیکن آپ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہوں. تو خود اپنی حکومت میں اس طرح سے ان کا طرز رفتار رہا کہ وہ کس طرح سے غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بیت المال میں وہ جمع کیا ہوا، کیونکہ آپ کی سیرت میں تھا کہ جو بھی آتا تھا مال وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. رات کو جھاڑو دے کر بیت المال میں تو پھر گھر آتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ذخیرہ کیا جائے، اور مساوی تقسیم. اب دیکھیں اور کیوں یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے. وہی لوگ جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے، جو اپنے آپ کو بڑے پائے کے مسلمان صدر اسلام کو کہتے تھے، تو مولا علی کی حکومت آئی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں وہی سلوک اختیار کروں گا جو رسول پاک کرتے تھے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا یہ پہلے مسلمان ہوا ہے، یہ جنگ بدر کا مسلمان ہے، یہ 10 سال پہلے، یہ 5 سال پہلے مسلمان ہو گیا، تو اس کی تنخواہ زیادہ کر دو، اس کو زیادہ فنڈ دے دو، اور جو کل مسلمان ہوا ہے اس کو کم دو. نہیں، آپ نے فرمایا کل سے ایسا ہوگا کہ پوچھا گیا جب مدینے میں تھے، جب آپ حکومت ملی تو کہا کتنے ہیں، پوچھا گیا کتنے پیسے ہیں وہاں پر. بعض تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کل سب کو 3 دینار جو ہے نا وہ دینا.
تو لہٰذا اگلے دن جب 3 دینار کی باری آئی تو غلام کو بھی 3 دینار مل رہے ہیں، آقا کو بھی 3 دینار مل رہے ہیں. تو اس پر جتنے بھی وہ بڑے بڑے روسا ثروت مند سرمایہ دار تھے وہ چیخ اٹھے، انہوں نے کہا اے علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ غلام کو بھی 3 دینار اور ہمیں بھی 3 دینار، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ہم پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ہم بدر میں حصہ لیا، یہ کیا وہ کیا. آپ نے فرمایا اگر یہ آپ نے کام کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا. واہ واہ. ٹھیک ہے. لہٰذا دنیا میں تو رہتے ہوئے بھائی میں آپ کی زبان میں اب کہہ رہا ہوں بھی منڈیوں کے بھاؤ تو سب کے ایک ہے، یعنی اس جو بازار میں مارکیٹ میں جو چیزیں بک رہی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال پر بوجھ ڈال دیا جائے. چونکہ پچھلے والے لوگوں نے بعض نے یہ روش اختیار کی تھی کہ کسی کا